ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شانه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قابل صد احترام سامعین، یہ حرمت والا مہینہ محرم الحرام چل رہا ہے اور محرم الحرام کی یہ 10ویں تاریخ ہے جس سے ہم سب دوچار ہیں اور جس میں ہم سب سانسیں لے رہے ہیں. زمین و آسمان کی تخلیق سے ہی 4 مہینوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرمت و احترام، عزت و قدر کا مہینہ قرار دیا. ان 4 مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ سر فہرست ہے. حضرات، اس مہینے میں اور اس کے علاوہ جو بھی حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں برائیوں سے، ہر طرح کی منہیات سے گریز کرنا چاہیے. خیر کے کاموں میں آدمی کو پیش قدمی کرنی چاہیے اور ہر طرح کے لغو سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ مہینوں کی حرمت کی بنیاد پر گناہوں پر جو سزا ملتی ہے وہ بڑھا چڑھا کر کے دی جاتی ہے. کوئی بھی برائی آدمی کرتا ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو بدی لکھی جاتی ہے، جو گناہ لکھا جاتا ہے، اگر حرمت والے مہینے میں اس برائی کو اس نے انجام دیا ہے تو گناہ اور مہینوں کے مقابلے میں حرمت والے مہینے میں چونکہ اس نے اس برائی کو انجام دیا ہے اس لیے بڑھا چڑھا کر کے لکھا جاتا ہے. اور وہی اچھا کام اگر اس نے حرمت کے مہینے میں کیا ہے، یعنی محرم الحرام ہے، رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، تو اچھائیوں پر نیکیاں بھی بڑھا کر کے ملتی ہیں. اس لیے حرمت کے مہینوں میں ایک مسلمان کو اپنے آپ کو بہت محتاط رکھنا چاہیے. اس حرمت والے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا ماضی کے ایام میں، گزرے ہوئے زمانے میں، اور آج بھی دیکھ لیں گے آپ کہ بہت سارے احباب ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. مسلمان کہتے ہوئے تھکتے نہیں اور اس حرمت والے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں. وہ سینہ پیٹ پیٹ کر کے ان کو سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں اور ایسے اعمال ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اللہ کے ان بندوں نے جن کو کیا ہی نہیں اور جن اعمال سے ان کا بالواسطہ بلا واسطہ کسی بھی طرح سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا. یہ حرمت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آدمی کسی بھی فاسق و فاجر کو ٹارگٹ کرے، نشانہ بنائے، یہ بھی مناسب نہیں.
چہ جائے کہ صحابہ کرام کو آدمی نشانے پر رکھے، ان پر جو ہے گالیوں کے تیر برسائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سب کو شتم کرے، یہ بہت ہی بڑی بدبختی ہے اور اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے یہ۔ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر شک و شبہ کرنے والے، انہیں برا بھلا کہنے والے، ان کی شان میں کسی بھی طرح کی تنقیص کرنے والے، یقیناً وہ مسلمان نہیں۔ مسلمان بھلے اپنے آپ کو کہتے ہوں، ہمارے اور آپ کے درمیان رہتے ہوں، وہ ہماری اور آپ کی طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں وہ، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسلام کی تبلیغ و ارشاد میں جن صحابہ کا سب سے بڑا ہاتھ رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، ڈھیر ساری دعاؤں کے مستحق جو رہے، قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ جن کی مغفرت اور معافی کا اعلان کیا ہو، جن کی جان ساری اور جا سپاری کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہوں، جنہوں نے اپنے اولاد کی فکر نہ کی ہو، گھر بار کی فکر نہ کی ہو، بیوی بچوں تک کو قربان کر دیا ہو محمد رسول اللہ کی محبت پر، نبی کی عظمت پر، اشاعت اسلام کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، آج انہی صحابہ کو متہم قرار دینے کی سعی ناروا کی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آج کے مختصر سے وقفے میں چند ایسے صحابہ کرام کا ذکر میں کروں گا احادیث کی روشنی میں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں ہیں۔ بعض ناعاقبت اندیش کج فکر مسلسل اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ لوگ ابو بکر صدیق کو بہت مانتے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو بہت مانتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مانتے ہیں، لیکن ان کی زبانوں پر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب پر مشتمل احادیث نہیں آتی۔ ایسے کچھ دجال ہر جگہ ملیں گے آپ کو جو اس طرح کی باتیں کریں گے۔ وہ اصل میں اس طرح کے جو دجال ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار جمعہ میں آتے ہیں اور ایک آدھ بار آئے اور چلے گئے، کچھ چیزیں لے کر کے، پوری دو چار، سال بھر غائب رہے، پھر کبھی آ گئے، ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے پاکھنڈیوں کو بہرحال ذہن و دماغ کو وا کر کے رکھنا چاہیے اور مستقل انداز میں کسی بھی ایک جگہ جانا چاہیے اور سننا چاہیے کیا باتیں ہو رہی۔ یہ اہل حدیث وہ جماعت ہے جو صحابہ کے درمیان کسی بھی طرح کی تفریق کا قائل نہیں ہے۔ یہ ایسی جماعت ہے کہ صحابہ کے درمیان بعض صحابہ کو لے لیا جائے اور بعض صحابہ کو چھوڑ دیا جائے، یہ بات ہے ہی نہیں ہے ہمارے۔ سب معزز ہیں، قابل احترام، خلفائے راشدین ایسے ہیں تمام صحابہ سے جن کا مقام اونچا ہے۔ ایسی تفریق ہم نہیں جانتے، نہیں مانتے کہ جس سے بعض صحابہ کی تحقیر ہوتی ہو، بعض صحابہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہو، ایسی تفریق کے بھی ہم قائل نہیں۔ سارے صحابہ عزت دار ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہمارے رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب بھی ہمارے رضی اللہ عنہ، عثمان ذو النورین بھی ہمارے رضی اللہ عنہ، علی حیدر کرار بھی ہمارے رضی اللہ عنہ، حسنین کریمین بھی ہمارے رضی اللہ عنہ، اماں خدیجہ اماں عائشہ بھی ہماری رضی اللہ عنہ، اور فاطمہ الزہرا بھی ہماری۔ یہ سب ہمارے ہی ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، اور سب کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں منبر و محراب سے، سب کی خوبیاں لوگوں کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ صرف خلفائے راشدین میں سے ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم ہی کی نہیں، بلکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے بھی ان کی خدمات کا بھی ذکر ہوتا ہے، تاکہ آپ لوگ سنیں،
اپنے آپ کو صحابہ علیہم الصلاۃ والتسلیم کے نقش قدم پر لے کر چلیں آپ۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ اگر اس طرح ایمان لائے جیسا کہ تم ایمان لائے، صحابہ سے خطاب، تب جا کر کے ان کو ہدایت یافتہ سمجھا جائے گا۔ سارے صحابہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، صحابہ کا ریفرنس دیا، ان کو بطور نظیر اور مثال کے اللہ نے پیش کیا ہے سورہ بقرہ میں۔ وہ صرف چند صحابہ نہیں ہیں، ایک لمبی تعداد ہے ان کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تعلق سے نام لے لے کر کے، سینہ ٹھوک کر کے، پیٹ پیٹ کر کے خدائی کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ یہ محرم کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو پانی پی پی کے 10 دنوں تک بعض صحابہ پر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں اور بعض صحابہ کو خدائی کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ وہ پگڑیاں اچھال اچھال کے، ٹوپیاں گر جاتی ہیں، ناچ ناچ کے اسٹیجوں پر لوگ اس طرح کا بیانیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دجل ہے، فریب ہے، پاکھنڈ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر بعض صحابہ کو آپ آسمان پر پہنچا رہے ہو، بعض صحابہ کو گرانے کا اختیار تم کو کس نے دیا ہے؟ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ نے ذکر کیا ہے۔ حافظ زبیر علی سعید محدث عصر نے اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے تعلق سے 2 قسم کے لوگ ہیں، دونوں گمراہ ہیں۔ میرے تعلق سے 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 گروہ ہیں میرے تعلق سے، اچھا اور برا گمان رکھنے والوں کے 2 گروہ، اور یہ دونوں گمراہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو میری محبت میں غلو سے کام لیتا ہے، غلو سے بہت بڑا چڑھا کر کے پیش کرتا۔ سنا نہیں ہے آپ نے؟ اللہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے، اب اس چیز کے اندر ہونے کی طاقت ہی نہ ہو تو یہ 4-5 لوگ مل کر کے اس میں ہونے کی طاقت پیدا کرتے ہیں، اور جب تک یہ 4-5 یہ مل نہ جائیں 5، تب تک اللہ کے پاس بھی پاور نہیں ہے کہ وہ چیز ہو جائے۔ یہ بولتے پاکھنڈی لوگ، روافظ، یہ ان کا بیان، ان کے خطبہ کا بیان نہیں ہے۔ تو یہ 5 کے پاس اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ کسی بھی نہ ہونے والی چیز کے اندر ہونے کی سخت پیدا کرتے رہیے، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ کا اختیار آپ نے چھین لیا، اللہ کو کمزور ثابت کر دیا۔ یہ رب کی توہین نہیں ہے، یہ رب کی تنقیص نہیں ہے، یہ رب العالمین پر انگلی اٹھانا نہیں ہے۔ کون ہے جو اللہ کا مقابلہ کرے؟ ساری دنیا کے پیغمبر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو صرف اس ایک حدیث پر نظر رکھو آپ کہ حشر کا میدان سجا ہوگا، ساری امت محمد بھی ہوگی، نوح علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، آدم علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہوں گے، زکریا علیہ السلام بھی ہوں گے، ہود علیہ صالح علیہ السلام بھی ہوں گے، سارے انبیاء کرام، ہر کوئی ایک دوسرے کو کہہ رہا ہوگا ہمارے بس کی بات نہیں، رب کے حضور چل کر کے سفارش کر دے ہم کہ اللہ حساب و کتاب لے لے، جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں، اور جو جہنم کے مستحق ہیں وہ واصل نار ہو، جہنم میں جائیں۔ اتنی بات اللہ سے کرنے کے لیے پیغمبر اپنے اندر ہمت اور جرات نہیں پائیں گے۔ ہر کوئی پیغمبر کہے گا اذهبوا الی غیری، مجھے چھوڑو، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، مجھ سے یہ خطا دنیا میں ہو گئی تھی، ڈر ہے کہ اللہ پکڑ نہ لے، اللہ سوال نہ کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب سے ہم کلام ہونے والے، وہ بھی کہیں گے میں نے ایک شخص کو ایک ہی چانٹا مارا تھا اور ایک ہی تھپڑ میں وہ مر گیا تھا،
ڈر ہے اللہ پوچھ نہ لے، سوال نہ کر لے، مجھے چھوڑ دو، عیسیٰ کے پاس جاؤ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یعنی چند ٹوک کلام کرنے کے لیے بھی انبیاء اپنے پاس طاقت نہیں پائیں گے، اور یہ ہمت اور جرات ہوگی محمد رسول اللہ کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، سر کو جھکا دیں گے عرش کے نیچے، اور ایک پوری تفصیل ہے اس پر بھائیوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے سر اٹھائیے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ ارفع راسک یا محمد، سر اپنا اٹھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سل توتا، سوال کیجیے عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، اور مانگیے کیا مانگتے ہو عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا۔ رب آپ کو محروم نہیں کرے گا، آپ سوال کرو، یہ طاقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی۔ تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ 4-5 لوگ مل کر کے اس کے اندر طاقت پیدا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو میرے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں، میرے درجے کو بڑھاتے ہیں، یہ بھی گمراہ جہنم میں جانے والے لوگ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو میری تنقیص کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لمبی زبان دراز کرتے ہیں، وہ خارجی لوگ ہیں، ناصبی لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی جہنم میں جانے والے لوگ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین ہو، کوئی بھی ہو، زبان بہت سنبھال کر کے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب ہمارے اپنے، یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، نبی کی صحبت سے فیض اٹھانے والے لوگ ہیں، نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھ کر اپنے وجود پر جہنم کو حرام قرار دینے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی کی صحبت میں رہنا، اور اس کی برکت کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ ہماری آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہماری اور آپ کی بساط کیا ہے کہ لمبی زبان نکالے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، حسنین کریمین رضی اللہ عنہ اجمعین کے خلاف؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی طاقت کیا ہے؟ لیکن جب بھی ہم ان کے مناقب بیان کریں، ان کی خوبیاں بیان کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو ان کے درجے سے اوپر بڑھا دیں، ہم الہ کے درجے میں لے کے چلے جائیں، پیغمبری کے درجے میں لے کے چلے جائیں۔ اور بیان کرنے والوں نے یہاں تک بیان کیا کہ یہ ایسے ہی معصوم ہیں کہ جیسے پیغمبر معصوم ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے، پیغمبروں کے علاوہ کوئی دوسرا معصوم ہوتا نہیں ہے، صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں۔ یہی عین انصاف ہے بھائیو، یہی عین انصاف ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجہ محبت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج سینہ پیٹنے کا دن ہے، غم منانے کا دن ہے، سوگ کا دن ہے، لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ غم 3 دن سے زائد نہیں ہے، اور غم کس پر مناتے ہو؟ اس پر کہ جس کے جنتی ہونے کی بشارت اسی دنیا میں مل گئی ہے۔ غم کس پر مناتے ہو؟ اس پر جس کو پیارے نبی سونگھا کرتے تھے، جس کو پھول قرار دیا کائنات کے سردار نے، اس پر غم مت مناؤ۔ اس پر غم کیا مناتے ہو جو رب کی جنتوں میں آرام کر رہا ہے؟ اپنے اوپر غم مناؤ، اپنے پر تھوکو، اپنوں کو مارو، ان پر کیا غم مناتے ہو؟ یہ مار ہے رب کی طرف سے، یہ فٹکار ہے رب کی طرف سے۔ اور صحیح سند کے ساتھ عراق سے ایک شخص نے آ کر کے کہا، حالت احرام میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث صحیح ہے، بخاری کے اندر بھی یہ روایت آپ کو ملے گی۔ مچھر، اس کا خون، کسی نے مچھر کو مار دیا حرم کے اندر یا حالت احرام میں، کفارہ کیا ہوگا؟ دم کیا دے گا؟ جانور کیا ذبح کرے گا؟
اور حرم کے آس پاس رہنے والوں کو کیا کھلائے گا وہ؟ کہا کہاں سے آئے؟ کہا عراق سے آیا۔ کہا عراقیوں نے نبی کے نواسے کو مار دیا تب سوال نہیں کیا، نبی کے نواسے کو مار دیا تب سوال نہیں کیا، آج مچھر کے خون کے متعلق سوال کر رہے ہو، اس پر دم کیا ہے؟ کہاں پاؤ گے حدیث؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ عراقیوں نے نواسے رسول کو مار دیا تب سوال نہیں کیا، مچھر کے خون کے متعلق سوال کر رہے ہو۔ یہ کس نے کہا تھا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ دنیا کے سارے ملے ملانے مولوی مفتی ترازو کے ایک پلڑے پر، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ترازو کے دوسرے پلڑے پر۔ اللہ کی قسم سارے علماء مل کر کے بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا بیان ہے، یہ ان کا بیان ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں پر ان کو شہید کیا گیا؟ وہیں کوفہ کے اندر۔ کون لوگ تھے مارنے والے؟ پاس ہی پاس کے لوگ تھے، کوفہ ہی کے اندر ان کو شہید کیا گیا۔ عظیم مقام تھا۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہتے ہیں عہد الی النبی، نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جانتے ہیں کیا؟ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے۔ سنن ترمذی کے علاوہ حدیث کی اور کئی کتب میں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا یہ حسن بھی ہے، یہ صحیح بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پیارے پیغمبر نے مجھ سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے۔ کیا ہے وہ وعدہ؟ انہ لا یحبک الا مومن، کہ علی رضی اللہ عنہ تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا۔ ولا یبغضک الا منافق، اور تجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ کیا سمجھے اس سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا وہ محبت نہیں سر پیٹنے والی محبت، سینہ ٹھونکنے والی محبت، کپڑے پھاڑنے والی محبت، یہ محبت نہیں، یہ تو فریب و دجل ہے، یہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ محبت ہے کہ تماشا ہے؟ محبت اسی کو کہتے ہیں۔ تو جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ مومن ہے، اور مجھ سے بغض رکھنے والا وہ منافق ہے۔ یہ پیارے نبی نے وعدہ کیا تھا، اور ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی زبان سے بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، نشانی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض یہ جانتے ہیں یہ نفاق کی نشانی ہے، منافق آدمی ہے وہ شخص۔ تو کچھ لوگ غلو سے کام لیتے ہیں، محبت دائرے میں رہتے ہوئے، اعتدال میں رہتے ہوئے محبت کی جائے۔ اگر آپ غلو سے کام لیں گے، آگے بڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، روافض میں شمار ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نیچے جائیں گے، توہین کریں گے، تحقیر کریں گے تو خارجی ہو جائیں گے۔ خوارج نے کہا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کافر ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا تھا یہ کافر ہے۔ خوارج پیارے نبی نے کہا یہ جہنم کے کتے لوگ، ان کو اگر پا جاؤں تو ایسے قتل کروں جیسے اللہ نے قوم عاد و ثمود کو مارا، قتل کیا، عذاب نازل کیا، ایسے ان کو میں قتل کروں، چن چن کے ماروں۔ کن کو؟ خوارج کو۔ انسانوں کے ہی نہیں، جانوروں پر رحم کرنے والے، جانوروں تک کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے والے، کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لینے والے۔ لیکن اتنا سخت موقف آپ کا، آپ نے خوارج کے بارے میں کہا ہم کلاب النار، یہ جہنمی کتے ہیں، اور ان کو پا جاؤں تو ایسے قتل کروں جیسے قوم عاد و ثمود کو
اللہ نے ہلاک کیا، یہ کوئی آسان بات نہیں، اور یہ کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جس کو بہت ہلکے میں لیا جائے۔ یہ خوارج اصل میں یہ غیروں کے دوست ہوتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، ان کے سارے ٹارگٹ بس مسلمانوں پر ہوتے ہیں، غیروں پر نہیں ہوتے، یہ خارجی ہے۔ جیسے ابھی شام وغیرہ میں آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے یہاں سے مبارکبادی بھیجا، وہ سب خارجی تھے، پاکھنڈی قسم کے لوگ تھے، جو صرف اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، مسلم حکمرانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، علماء کو مارتے اور قتل کرتے ہیں، تاکہ لوگ یوں ہی بنا علماء کے رہیں اور جیسا چاہیں ان کے ساتھ عمل کریں، جیسی چاہیں ان کے ساتھ ہم تصرف کریں۔ یہ ان کا جو ہے عمل اور کردار ہوتا ہے میرے بھائیو۔ فاتح قادسیہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے، جنگ تبوک کے لیے آپ نکلے، اور جب نکلے تو اس وقت مدینے کا ذمہ دار پیارے نبی نے حضرت علی کو بنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا گورنر بنا دیا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے۔ سارے لوگ نکل گئے، صرف عورتیں بچی مدینے کے اندر، بچے بچے اور کچھ معذور لوگ بچے، کچھ منافق قسم کے بھی تھے، بہانہ کر کے وہ بھی رک گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کیا انہوں نے، پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ نے مجھے مدینہ ہی میں رکنے کے لیے کیوں فرما دیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا علت ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں نے باضابطہ مذاق بھی اڑایا، منافقوں نے، اے دیکھو نبی نے چھوڑ دیا ہے ان کو۔ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ لشکر لے کر کے ابھی مدینے سے کچھ دور ہی نکلے تھے، یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں آئیں اور یہ نکلے، اللہ کے رسول سے جا کر کے ملاقات کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہا تخلفنی فی النساء والصبیان، پیارے حبیب آپ نے بچوں میں اور عورتوں میں مجھے چھوڑ دیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ علی رضی اللہ عنہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہارون تھے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ بَعْدِي، بس فرق اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نبی تھے، تو بھی میرے نزدیک ویسے ہی ہے، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو نبی نہیں ہے بس، لیکن درجہ تیرا وہی ہے، میری نگاہوں میں تیری حیثیت وہی ہے، تیرا مقام وہی ہے۔ اتنی بڑی بات آپ نے فرمائی، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرے بھائی کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، ہوا افصح منی لسانا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبری عطا کر دی۔ ایک بھائی نے چاہا تو دوسرے بھائی کو پیغمبری مل گئی، آج بھائی بھائی کی گردن کاٹ رہا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ تو یہ بہرحال مثالیں ملیں گی آپ کو، اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھی بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کو کہنا پڑا یہ جو خواب تم نے دیکھا ہے اپنے بھائیوں پر بیان مت کرنا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، چال چلیں گے، وہ گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بھی بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اللہ سے درخواست کر کے اپنے بھائی ہارون کو پیغمبر بنوا دیا، کہا اللہ میری زبان سے زیادہ اس کی زبان چلتی ہے، یہ مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، اس کی زبان زیادہ واضح ہے، صاف ستھری ہے، اللہ نے پیغمبر بنا دیا۔ تو یہ مختلف قماش کے لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ اصناف کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بھائی کو اپنے بھائی کے تئیں بہرحال ہمدرد ہونا چاہیے، لیکن معاملہ ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے، دونوں طرف سے۔ آپ جھکے جائیں
اور وہ بیچارے بھاگے جائیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، دونوں کو سوچنا چاہیے، محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے بارے میں صرف دیکھیں کتنی عظیم بات پیارے نبی نے کہی، کتنی عظیم بات پیارے نبی نے کہی ہے۔ من عازا علی رضی اللہ عنہ، جس نے علی کو اذیت دی، جس نے علی کو تکلیف دی رضی اللہ عنہ، فقد آزانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ کس نے کہا؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ جس نے علی کو تکلیف دی، اذیت دی، اس نے مجھے یعنی محمد الرسول اللہ کو اذیت دی۔ اور آپ یاد کیجئے اس واقعے کو، خیبر فتح کا مسئلہ ہے، خیبر کی فتح کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور آپ نے کہا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، اس جھنڈے کو میں کل ایک ایسے شخص کے حوالے کرنے والا ہوں جس کے ہاتھوں اللہ خیبر کو فتح کر دے گا۔ اور وہ آدمی کیسا ہے؟ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو ایسی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ صحابہ یہ سن کر کے حیران ہوئے اور دوسرے دن آئے یہ سوچ کر ہو سکتا اللہ کے رسول مجھے جھنڈا دے دیں اور مجھے کمانڈر ان چیف بنا دیں، مجھے جرنیل بنا دیں۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا۔ اتنے میں اللہ کے رسول نے کہا اینا علی ہو، علی کہاں ہیں؟ کہا اللہ کے رسول آشوب چشم کی شکایت ہو، آنکھ آئی ہوئی۔ اللہ کے رسول نے بلایا اور لعاب دہن کو لگایا، تھوک کو لگایا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کبھی کوئی بیماری آنکھوں کو لگی ہی نہیں۔ یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ صحیح ہے، بخاری میں موجود ہے۔ کتنی بڑی ضمانت ہے اس میں، آپ سوچئے، آپ لاکھ بولو کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ گارنٹی مل چکی ہے کہ وہ شخص ایسا ہے کہ جو خود اللہ اس کے رسول کا محب ہے، اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں میرے بھائیوں۔ تو کتنے فضائل، فضائل ایک دو نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا فضائل صحابہ میں کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ فضائل اگر کسی کے متعلق ہو سکتے ہیں تو وہ ایک ساتھ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ سارے صحابہ میں ابو بکر و عمر اور تمام صحابہ کو ملا دیا جائے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب میں سب سے زیادہ فضائل اگر کسی ایک صحابی کے ہیں تو وہ علی رضی اللہ عنہ۔ یہ کس نے کہا؟ امام احمد ابن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ رحمت اللہ علیہ۔ یہ میری بات نہیں ہے میرے بھائیوں، امام احمد رحمت اللہ علیہ کی بات ہے۔ تو اور سارے فضائل ہیں اور سارے مناقب ہیں، انہی کی بیوی ہیں، انہی کی بیوی ہیں فاطمہ۔ چلتے چلتے اللہ کے رسول پہنچ گئے ان کے گھر پہ۔ داماد کے گھر پہ جانا چاہیے، شادیاں کر کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، عام طور سے نہیں جاتے، اور سال میں ایک بار دو بار تہوار کے موقع پر تہوار ہی بھیجواتے ہیں، ماشاءاللہ۔ وراثت سے تو محروم ہی کر دیتے ہیں۔ بیٹوں کی محبت دلوں میں اتنی زیادہ ہوتی ہے، ماں باپ کے دلوں میں اپنے بیٹوں کے تئیں اتنی الفت ہوتی ہے کہ زندگی میں بھی نہیں بولتے کہ جیسے تم لوگوں کا حق ہے ایسے ہماری بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ کہ یہ نمازیں کام آئیں گی، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات کام آئیں گے؟ آپ بیٹیوں کے حق مارتے ہو، حق مار لوگ ہو آپ، اللہ ماشاء اللہ، سب نہیں، کچھ ہوں گے دینے والے، لیکن نہیں دے رہے ہو تو دو آپ۔
حق مت مارو آپ، جیسے آپ کے بیٹے ہیں ایسے آپ کی بیٹیاں، ان کا بھی حق بنتا ہے، ان کا سنگل ہے ان کا ڈبل ہے، آپ دیجئے ورنہ اللہ کے ہاں پکڑ ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر کے گھر پہنچ رہے ہیں، کہتے ہیں این ابن امک یا فاطمۃ الزہرا، تمہارے چچا کا بیٹا علی کہاں ہے؟ کہا کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی، میرے اور ان کے درمیان کچھ کہا سنی ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی، کچھ گفتگو ہو گئی، سخت لہجے میں کچھ باتیں ہو گئی۔ آپ نے سنا ہوگا، ہم لوگ 10 سال سے رہ رہے ہیں، صفائی دیتے ہوئے بعض جوڑوں کو آپ نے سنا ہوگا، ہم لوگ 10 سال سے ابھی تک رے اور ٹے بھی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کرے تو سمجھ لو کہ وہ 1 نمبر کا جھوٹا آدمی، فسادی آدمی ہے، وہ آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے، جھوٹی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ٹکراؤ کی صورت تو پیدا ہوتی ہی ہے، نوبت آتی ہی ہے، کوئی بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کا گھیراؤ کر لے رہی، نبی سے معتبر ہو گئے، تو اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے مجلس میں آپ کا ساتھی دوست، کوئی رنگروٹ، کوئی نوجوان، کوئی بوڑھا، کوئی عالم، مفتی یہ بولے تو سمجھ لو کہ یہ نبی سے اپنی فضیلت بڑھا رہا ہے، حضرت علی سے بھی آگے جانے کی کوشش میں لگا ہوا یہ بے ایمان آدمی، وہ بے ایمان 1 نمبر کا ہے، اس سے ہوشیار ہو جاؤ آپ۔ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، گھر حیدر کرار کا ہے، لخت جگر ہے محمد الرسول اللہ کی، نبی کی صحبت ملی ہے، نبی کی رفاقت سے فیض اٹھایا ہے، اور آپس میں تکرار ہو گئی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی خاصہ ہے، یہ سرشت میں داخل ہے اور شامل ہے، یہ ہو سکتا ہے ایسا، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پیارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا بس کچھ ہو گئی تکرار آپس میں، فخرج، گھر سے نکل گئے، ولم یقل عندی، روزانہ دوپہر میں کھا پی کے میرے پاس ہی قیلولہ کرتے تھے، کچھ دیر لیٹتے تھے، آج قیلولہ کیے بغیر نکل گئے۔ فقال رسول اللہ لرجل انظر این ہوا، ایک شخص سے پیارے حبیب نے کہا دیکھو کہاں ہے علی رضی اللہ عنہ۔ کچھ دیر کے بعد آئے اور کہا ہوا فی المسجد راقد، وہ مسجد میں سوئے ہوئے۔ مسجد میں سونے کو جو مکمل کہتے حرام ہے، ایسے لوگ اپنا عقیدہ بدل لے۔ یہ صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح ہے بخاری میں صرف ایک نہیں متعدد جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد محمد کریم کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے وہ؟ ہوا فی المسجد راقد، وہ مسجد میں سوئے ہوئے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے چل کر کے مسجد میں جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں قد سقط رداؤہ عن شقہ، ان کے ایک بازو سے چادر گر گئی تھی نیچے، اور وہ پورے پہلو پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول آئے، وَهُوَ يَمْسَحُ عَنْهُ، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کو صاف کرنا شروع کیا، پہلو کو پوچھنا شروع کر دیا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کم ابا تراب، کم ابا تراب، کھڑے ہو جائیے ابو تراب، کھڑے ہو جائیے ابو تراب۔ یہ بیان تھا محمد رسول اللہ نے۔ حضرت سہل ابن سعد فرماتے ہیں ما کان لعلی احب اسما من علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر کوئی تھا تو وہ ابو تراب تھا۔ مٹی پہ سوئے ہوئے، مٹی لگی ہوئی ہے بدن میں، اور سید العرب والعجم ہے، اماموں کا امام نہیں، نبیوں کا امام ہے، اور وہ امام بیت المقدس میں جس نے تمام نبیوں کی امامت کروائی وہ زمین پر موجود ہے، اور اپنے داماد کے بدن پر لگی ہوئی مٹی کو پوچھ رہا ہے، اور کیا ہے؟ پیار سے فرما رہے ہیں ابو تراب
کھڑے ہو جائیے، ابو تراب کھڑے ہو جائیے، یعنی گھر چلیے۔ داماد کو سمجھا کے بجھا کے محبت سے گھر لا رہے ہیں، اور آپ تو لاٹھی لے کے پہنچ جاؤ گے، طلاق دلوا لو گے۔ طلاق کی نوبت آتی کیوں ہے جانتے ہو؟ اس میں سب سے بڑا ہاتھ ماں اور باپ کا، یہ جاہل ماں اور باپ کا ہاتھ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اور موبائل تو ہے، تھوڑی سی کوئی بات ہوتی ہے، بلکتے ہوئے یہ مکار عورت فون کرتی ہے باپ کو یا ماں کو، ایک چھوٹی سی بات ہے اس کو پھیلا کے بہت لمبا چوڑا بنا کر کے پیش کرتی ہے اور کہتی ہے ایسا ہے۔ باپ کہتا ہے جب تک ہم زندہ ہیں تجھے ٹینشن؟ اب یہ بھی روا روی میں آ جاتا ہے، گھمنڈ میں یہ بھی آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جاتا ہے اگر پیسے والا ہے تو بہرحال گاڑی ماشاءاللہ 4 پہیے کی دہائی ہے، ادھر بھی دیکھ کے لوگ حیران، بڑا پیسے والا آدمی، کون اس کے منہ لگے گا، لے کے آ جاتا ہے۔ شیطان کو موقع ملتا ہے، دونوں الگ الگ، ادھر اس کا بھی ذہن خراب کر رہا ہے، ادھر اس کے شوہر کا بھی ذہن خراب کر رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، یا لڑکی خود ہی کھولا لے لیتی ہے۔ یہ سب نوبتیں یہ جاہل ماں باپ کی وجہ سے۔ اگر کبھی اس طرح کی بات ہو سمجھائیے، اپنی بیٹی کا فیور لوگے تو سر پہ چڑھے گی، سر پہ، اور گھر جہنم زار بن جائے گا۔ اس لیے سمجھیے، نہیں سمجھ میں آئے تو کچھ سماج میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہوشیار ہیں بیچارے، ان سے سمجھ لیجئے، جن کو معتبر سمجھیے ان سے مشورہ کر لیجئے آپ۔ یہ ضمناً بات آ گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مناقب اور فضائل بیان کرنے میں یہ بات آئی۔ سیرت کا ایک اہم گوشہ یہ ہے بھائیوں، اور اس کو مد نظر رکھیں آپ، یہ سبق ہے بہت بڑا ہمارے اور آپ کے لیے، بیٹی والوں کے لیے۔ تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک اتنی بڑی بات پیارے نبی نے کہہ دی، فاطمہ جنت کی جتنی عورتیں ہوں گی، ایک روایت میں ہم مریم کو چھوڑ کر علیہ السلام، جتنی عورتیں ہوں گی فاطمہ تو ان سب کی سردار ہوگی۔ حدیث کہاں کی؟ صحیح ہے بخاری کے اندر، ان سب کی سردار ہوگی۔ اور حسنین کریمین ایسے کندھے پر لیے ہوئی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کندھے پر لیے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی احب، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحب من احبہ، اللہ فاحبہ، اللہ تو بھی اس سے محبت کر، واحب من یحب، اور اے اللہ دنیا میں جتنے لوگ میرے اس نواسے سے محبت کریں ان تمام سے تو محبت کریں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ حدیث کہاں کی؟ صحیح ہے بخاری کی۔ حدیث کہاں کی؟ صحیح ہے بخاری کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں، ممبر پر ایک طرف محمد الرسول اللہ، ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اور ان کی فضیلت محمد الرسول اللہ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تک ایک موقع پر نبی نے کہا، ہادہ ابنی سیدی، میرا یہ بیٹا سردار ہونے والا ہے، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہونے والا ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، امید ہے مجھے کہ اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ کون؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ حدیث کہاں کی؟ صحیح بخاری کے اندر، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ یہ فضیلت ہے حضرت حسن کی۔ ایک بڑی تعداد فوج، غیر محدود طاقت قوت، لوگوں کا سپورٹ، اور بلا کر کے کوفہ کی مسجد میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا۔ کس نے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ کہا چلو میرے باپ کا یہ منبر ہے علی رضی اللہ عنہ کا، کھڑے ہو کر کے خطبہ دیجیے آپ، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ کہا آج کے بعد سے مسلمانوں کے درمیان خون ریزی نہیں ہوگی، مسلمانوں کے آپس میں خون نہیں بہیں گے، آپ پوری بلاد اسلامیہ کے حاکم ہیں تنے تنہا، میں آپ کے ہاتھ پر دست بردار ہو رہا ہوں بیعت کر کے، مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ یہ پورا کر دیا خواب محمد رسول اللہ کا۔ کس نے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی فضیلت،
حضرت حسن اور حسین دونوں کو اللہ کے نبی نے کہا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دنیا کے میرے دو پھول ہیں. اور ایک روایت بعض لوگوں نے کلام کیا ہے یشمہما، لوگ بوسہ لیتے ہیں نا، پیارے نبی حضرت حسن و حسین کو سونگتے تھے، سونگتے تھے. کیا کہا آپ نے؟ یہ میرے دو پھول ہیں، پھول سونگے جاتے ہیں، یہ میرے دو پھول ہیں. اور آپ ان دونوں پھولوں کو سونگتے تھے. بوسہ تو لیتے ہی لیتے تھے، گود میں اٹھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے، آپ منبر پر خطبہ دیتے تھے اور حجرے سے اندر آنے لگتے تھے. منبر چھوڑ کر کے ان کو لینے کے لیے اللہ کے رسول منبر سے اتر جایا کرتے تھے. چھوٹی فضیلت ہے، یہ چھوٹی فضیلت ہے. آپ خدا بنا دو گے تو ہی ہو، خدا بنا دینا یہ جرم ہے. مجرم ہو اگر حسنین کریمین کو خدا بناتے ہو. اور یہ خیال ہے آپ کا کہ بانس کی کھپچیاں، کاغذ اور دیگر چیزوں کے ذریعہ جو آپ ان کے قبر کی تمثیل بناتے ہو اور یہ خیال کرتے ہو کہ روح حسین آئے گی، روح حسین آتی ہے، وہاں پیشانیاں خم کی جاتی ہیں، وہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. یہ گناہ عظیم ہے، یہ شرک اکبر ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. نہ امام حسین کی یہ تعلیم ہے، نہ علی حیدر کرار کی یہ تعلیم ہے، نہ محمد الرسول اللہ کی یہ تعلیم ہے، نہ ائمہ دین میں سے کسی دوسرے امام، کسی بھی امام کی یہ تعلیم ہے. اس سے گریز کرو. ان کی جو حقیقی حیثیت ہے اس حیثیت کا تعارف ہو، اس کو سامنے لایا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، ان سے محبت کیا جائے. اور آپ درود ابراہیم پڑھتے ہو، آپ درود پڑھتے ہو نا، اللہم صلی علی محمد، اور کیا کہتے ہیں وعلی آل محمد، آل محمد پر بھی سلام بھیجتے ہو، درود بھیجتے ہو آپ نا، برکت کی دعائیں کرتے ہو نا. آل محمد میں کیا علی رضی اللہ عنہ نہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نہیں، نبی کی ازواج نہیں ہیں، حسنین کریمین نہیں ہیں یہ سب کے سب. اس سے بڑی محبت کی بات اور کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تمام کے تمام صحابہ کرام سے سچی اور حقیقی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خلفائے راشدین کی عظمت کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. اللہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سے سچی عقیدت رکھنے کی ہم سب کو توفیق دے. نبی کے اہل بیت سے سچی محبت رکھنے کی ہم سب کو توفیق دے. آمین. والسلام علیکم.